الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ اور معزز سامعات، آج کی جمعہ میں جو موضوع سخن ہے، 7 وہ خوش نصیب افراد جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اس حدیث کا ترجمہ اور اس تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے چند چیزوں پہ ہم غور کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 افراد کا تذکرہ ان احادیث میں ہے. اس سے مراد 7 لوگ نہیں ہیں بلکہ 7 قسم کے افراد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری حدیث میں رجل کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مرد، لیکن جہاں جہاں بھی رجل کا لفظ آئے اور وہ عبادت عموم کا ہو تو اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگرچہ اس حدیث میں صرف 7 کا تذکرہ ہے، لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی چند ایسے افراد ہیں جو اپنے نیک اعمالوں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بشارتیں سنائی ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی بعد میں آئے گا. ان باتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان اعمال کی جانکاری ہونی چاہیے جن اعمال پہ خاص خاص بشارتیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت ممکن ہے اور مومنوں سے یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ ہم میں سے بعض ایسے افراد ہوں گے جن کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی. اگر وہ خوبیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اللہ رب العزت مزید اضافہ فرمائے. ممکن کیا بلکہ یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن پاک میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور مزید ہم تم کو عنایت کریں گے. اور اگر ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں جن کے اندر بعض خوبیاں ہیں تو اس میں اور مزید ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جو 7 افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ خوبیاں ہمارے اندر نہ ہو تو ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پہ بشارتیں سنائی ہیں ان پر یقین کامل کے ساتھ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو حدیث جس میں 7 کا تذکرہ ہے، اگرچہ 7 کا تذکرہ اکٹھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور خوبیاں ایسی ہیں. انشاءاللہ 2-4 کا تذکرہ کریں گے. علامہ سیوطی نے تو 70 تک اس کو لے کر کے گئے ہیں، لیکن 2-4 کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اخیر میں کریں گے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
7 قسم کے وہ افراد ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بعض احادیث میں اللہ کے سائے میں ہوں گے، لیکن مراد یہی عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ ہم کسی چیز کو نارمل لیتے ہیں تو پھر اس کی خوبی اور اس کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہوتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن، ایسا دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو آخر وہ کتنا ہیبت ناک دن ہوگا. جس ہیبت ناکی کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ آیا. ایک جگہ ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جو ہم دن شمار کرتے ہیں دن کے مقابلے میں وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن کا نہیں ہوگا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قرآن کی ایک جگہ اور آیت ہے کہ جس دن یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. جبکہ کوئی بھی پریشانی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے عورت کو. تو اس کی ہیبت ناکی کا تذکرہ احادیثی میں نہیں، قرآن میں بھی کئی جگہ آیا. تو وہ ہیبت ناکی کو اور اس ہولناکی کو، اس پریشانی کے وقت کو ہم اپنی ذہنوں میں رکھیں گے، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ عرش کے سائے کو پانا کتنی بڑی کامیابی ہوگی قیامت کے دن. حدیث میں تو ایک جگہ یہ آیا تدر الشمس، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، کمیلن، 1 میل کے برابر، 1 میل کے برابر سورج قریب کر دیا جائے گا. اور سورج کی تپش کی وجہ سے ہر گنہگار اپنے پسینے میں ہوں گے. پوری تفصیل ہے کہ کوئی اپنے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کولہے کے برابر، اور کسی کا پسینہ جو ہے اس کے سمجھے کہ چہرے تک اور کانوں کی لو تک ہوگا. ہیبت ناکی کا یہ عالم ہوگا. راوی یہ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیلن کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی میل کے برابر ہوگا. میل کا مطلب 1 میل مسافت والا ہے وہ بھی ہے، اور میل آنکھ میں جو سرما لگاتے ہیں اس کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو دونوں میں سے جو بھی مراد ہو، اس لیے کہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکے کہ میل سے مراد کیا ہے. اگر میل سے مراد مسافت ہے تو وہ بھی بہت نزدیک ہے، اور اگر میل سے مراد میل ہے تب تو اور سوچنے کی بات ہے، یعنی سلائی، سرما لگانے والی سلائی اگر ہے. تو بہرحال قیامت کا ہولناک منظر اس طریقے سے ہوگا، اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن یہ 7 قسم کے افراد عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ باتیں ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان 7 میں سے جن پر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے آسان ہوگا اور جو ہمارے لیے ممکن ہوگا، ان میں سے کسی ایک پر تو آج سے عمل شروع کریں گے. جب عمل کے ارادے سے کوئی چیز سنی جائے تو آج نہیں تو کل، ہفتہ 10 دن کے بعد ہی صحیح، دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان عمل کی طرف کوشش کرتا ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے تو خدا کا یہ قانون ہے کہ توفیق باندازہ ہمت ہے. ازل سے اللہ کی طرف سے توفیق اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی انسان ہمت کرتا. بارش کے موسم میں اگر ایک گھڑا کو باہر رکھ دیا جائے، الٹ کر کے رکھ دیا جائے، تو 24 گھنٹے تک، صبح سے شام تک اگر بارش ہوتی رہے، ایک قطرہ بھی پانی اس میں نہیں جائے گا. اور اگر اس کو سیدھا رکھا جائے تو دن بھر میں کسی وقت بھی بارش ہو، چند قطرے تو اس میں آئیں گے، اگرچہ وہ بھرے نہیں. تو اگر ہم اپنے دل کے گھڑے کو صاف کر کے اور کھول کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ان میں سے جس پر ہو سکے ہم عمل کریں گے، تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے گا کہ کسی پر ہم عمل کر سکیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، یعنی خدا کے عرش کے سائے میں عادل بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ المقسطین عند اللہ فی منابر نور، کہ انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور اسی حدیث میں آگے یہ ہے کہ اللہ کی داہنی طرف ہوں گے. اسی حدیث میں آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کا بایاں کوئی نہیں ہے، دونوں دائیں. تو بہرحال انصاف کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. شارحین نے یہ کہا کہ انصاف کرنے والے سے مراد ایک تو عادل بادشاہ. امام کا لفظ جب بھی لیا جائے تو امام سے مراد امام نہیں ہوتے ہیں بلکہ حکمراں ہوتے.
اللہ یہ ہے کہ امام کو بھی امام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے پیش ہوتے ہیں اور ان کی بات کی اتباع کرتے ہیں نمازوں میں. اور ابتدائی اسلام میں تو یہ بہرحال یہ معاملہ ہی تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا. بعد میں یہ چلن آیا کہ حاکم کوئی اور ہوتا تھا، حاکم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا، اس لیے امام کسی اور کو بناتے تھے. تو بہرحال الامام العادل سے مراد حکم رہا ہے انصاف کرنے والا بادشاہ. بادشاہین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا اختیار جتنے دوری پہ ہے انصاف کرنے میں، جیسے اپنا خاندان ہو یا اپنا سمجھیے سماج ہو یا اپنے اور دوسرے افراد ہو، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر اس سے مراد صرف بادشاہ ہی لیتے ہیں تو صرف ایک ہی خوبی ایسی نہیں ہے جس پر قیامت کے دن عرش کے سائے کے ملنے کی بشارت ہے، اور بھی دوسری خوبیاں. اگر امام سے مراد، امام عادل سے مراد بادشاہی ہے، تو پھر دوسری خوبی کو دیکھیں، دوسری بشارت کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاب النشا فی عبادت اللہ عز وجل. دوسری روایت میں ہے کہ شاب النشا فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اپنے اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی اس کی پوری زندگی بچپن سے لے کر کے جوانی ہے. حالانکہ حدیث میں جوانی کے لفظ آئے، میں نے بچپن اس لیے کہا کہ عموماً جوانی میں عبادت کی طرف راغب وہی افراد ہوتے ہیں جن کا بچپن صحیح گزرتا ہے. عموماً اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. تو بچپن میں جن کی نفسیات اچھی ہوتی ہے، جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جو اچھے ماحول میں رہتے ہیں، جن کے ماں باپ اچھے رہتے ہیں، جوانی میں وہ عموماً دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. یہ لفظ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یا ہمارے پوتے ہیں یا ہمارے نواسے ہیں، یہ جو ہمارے ماتحت رہنے والے چھوٹے بچے ہیں، اور چاہے وہ ہمارے رشتے میں جو بھی لگتے ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نیک راستے پر لگانا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ ان کی جوانی بے داغ ہو. اگر مان لیا جائے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ پڑتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اس دن ہمارا بھی مواخذہ کرے گا اور ہمیں بھی پکڑے گا. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو اور اپنی نشست و برخاست کو اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے چال ڈھال کو تبدیل کریں، تاکہ ہم سے جو کچھ بچے سیکھیں گے وہی آگے چل کے وہ عمل کریں گے. لیکن دوسرا مرحلہ یہ بھی ہے کہ جوانوں سے بھی خطاب ہے کہ ابھی یہ پرفتن دور میں اور جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا کمال ہے. میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات آئی ہے کہ نیک کام کا کرنا آسان ہے، برائیوں سے بچنا مشکل ہے. عموماً جوانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وقت دیا ہے اس کو انجوائے کرنے کا وقت ہے اور عبادت بعد میں کر لیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عبادت کرنے کا وقت ہے اصل، اس لیے کہ بڑھاپے میں عبادت کی طرف راغب ہونا اگرچہ یہ خوبی کی بات ہے، لیکن جب انسان کے اندر گناہ کا جذبہ رہے ہی نہیں، اس کے بعد عبادت کی طرف آئے، تو بہرحال وہ خوبی نہیں ہے جو جوانی میں خوبی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو دنیا کا ماحول چل رہا ہے، اس روا روی کے دور میں جوانوں کے ذہن میں یہ بات نہیں پیدا ہو پاتی ہے کہ ہم کو عبادت کی طرف آنا چاہیے، اور مغربی کلچر میں ڈھل کر کے وہ تمام برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس میں نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاب النشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے دیوانگی کا ایک شعبہ ہے، دیوانگی کا ایک حصہ ہے. اس میں جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا وہ بڑھاپے میں بھی سنبھلا رہے گا. تو گویا کہ اپنی جوانی کو بے داغ بنانا چاہیے. اور ہم میں سے جو افراد اس قابل ہیں کہ وہ سمجھیے کہ جن کا اعصاب بہت مضبوط ہیں، جو زندگی کے میدان میں اور آخرت کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں، تو ان کو یہ کرنا چاہیے. بلکہ زمانہ جاہلیت کا ایک شعر ہے، اسلام سے پہلے کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا اذا المرء اعیته المروءة ناشیہ فمطلبها کہلا علیہ شدید، کہ جب جوانی میں جب اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اس وقت کسی کام کا کرنا انسان کو تھکا دے، انسان نہیں کر سکے، فمطلبها کہلا علیہ شدید، تو پھر بڑھاپے میں جب کہ اعصاب کمزور ہو جائے اس وقت اس چیز کا پا لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آج ہم میں سے جو جوان ہیں وہ یہ اگر سوچے کہ ایک عمر ڈھلنے کے بعد ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اشراق کا اہتمام کریں گے، چاشت کا اہتمام کریں گے، تو یہ اس وقت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اگر عادت جوانی میں نہیں رہی. اصل میں دل کے داعیہ کی بات ہے. بس اوقات ہمارے پاس یہ وقت رہتا ہے کہ فجر کے بعد ہم اشراق اور چاشت کا اہتمام کر لیں، اس کے بعد بھی ہم نہیں کر پاتے.
خصوصاً سردیوں کا موسم میں اتنا وقت تو ہمیں ملتا ہے کہ فجر سے پہلے کبھی کبھی نیند کھل جاتی ہے کہ نیند کھلنے کے بعد ہم 2 رکعت خدا کے دربار میں دعا سو بہا لے، یہ موقع ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ دل میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسا موقع ملے تو آدمی کو جو ہے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ورجل، اور وہ شخص قلب معلق فی المساجد، کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی دل مسجد میں اٹکا ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کام سے مسجد سے باہر بھی گئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے۔ یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ مسجد میں کیے جانے والا اذکار ہماری زبانوں پہ جاری ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اعلان کیا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ تو وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی ظلم اللیل الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو مکمل نور کی بشارت سنا دو قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کو مکمل نور ملنے والا۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے مہمانی تیار کر کے رکھے گا۔ تو گویا کہ مسجدوں سے دل کو لگا کر کے رکھنا یہ بہت خوبی کی بات ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو بہت سارے ہمارے وہ کام جو پڑے ہوئے رہتے ہیں وہ سب خیال آنے لگتے ہیں کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب انسان ہیں اور انسانوں کے اندر یہ خرابیاں اور خوبیاں ہوتی رہتی، اور یہ جو تذکیر مساجد میں یا درس قرآن یا درس احادیث وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ محتاج ہے اس طریقے سے کہنے والا بھی محتاج ہے، سب کے سب برابر ہے۔ اور یہ یاد دہانی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سے جب کوتاہی ہوتی ہو تو فوراً اس کا استحضار ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد باہر کے بہت سارے کام ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ ہمارا دل، ہمارا جسم تو مسجد میں ہے لیکن ہمارا قلب باہر اٹکا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ باہر رہتے ہوئے ہمیں یہ خیال ہو کہ آج عصر کا وقت کتنے بجے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے کلیان میں یہ ہے کہ مسجدوں میں عصر کے یا دوسرے اوقات کی نمازوں میں ڈفرینس ہے۔ یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس مسجد میں ہمیں نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں ظہر پڑھ کے آنے کے بعد بھی ہمیں یقین ہے کہ عصر اسی میں جانا ہے، اس کا ذہن میں بات نکل جاتی ہے عصر کا وقت کتنے بجے، حالانکہ ہم نکلتے وقت یہ دیکھ لیں کہ عصر کا وقت کتنے بجے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مسجد میں کس قدر سے اٹکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں نماز کی نیت باندھنے کے بعد بہت سارے ایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو خیالات باہر کے ہوتے ہیں، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں بلکہ باہر اٹکا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ میسج آیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے میسج آئے گا، فوراً موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند منٹ کے لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ بسا اوقات میں نے تو یہ بھی دیکھا، بس سلام پھیرے اور فوراً میسج، وہ میسج اندر کے میسج دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میسج اوپر آ جائے نوٹیفیکیشن تو چلو آدمی دیکھ لیا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، لیکن اندر میں کیا کیا میسج آئے سب دیکھنے لگتے ہیں۔ مطلب اس قدر تیزی کرتے ہیں میسج دیکھنے میں، لگتا ہے قبولیت کا میسج آ گیا۔ تو کم سے کم اتنی دیر تو صبر کر لیں ہم کہ سلام پھیرنے کے بعد اذکار جو احادیث سے ثابت ہے اسے کر لیں۔ تو گویا کہ ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہنا چاہیے، باہر بھی اگر رہے تو۔ چوتھی چیز اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، کہ وہ دو شخص جو آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں، اسی کے لیے جمع ہوتے ہوں، اسی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا ہی بہت خوبی کی بات ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے، 3 خوبیاں بیان کی گئی کہ یہ 3 خوبیاں جس شخص کے اندر ہو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ اس میں سے ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے یحب المرء لا یحبہ الا یحب للہ، کہ کوئی شخص کسی انسان سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرے تو گویا یہ بھی عرش کے سائے میں ہونے کا سبب بنے گا۔ بلکہ قیامت کے دن جس کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، یعنی جو خونی رشتے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، بلکہ جان پر کھیل کر کے اپنی جان کے ڈھانچے کو کمزور کر کے اپنے بیٹے کے لیے شیڈ بناتے ہیں کہ اچھا خاصا بچہ جو ہمارا جو ہے اس بغیر محنت کیے ہوئے سمجھے کہ اپنے گھر میں رہ سکے گا، پوری زندگی تباہ برباد کر کے دنیا اور آخرت اور بنا کر کے جاتے ہیں۔ اس کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ لیکن وہ دوست کے تعلق سے 25ویں پارے میں ایک جگہ یہ آیت آئی ہے کہ اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
کہ جتنے دوست ہیں آپس میں سب کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے. تو گویا کہ آپس میں محبت صرف اللہ کے لیے کرنا، اکٹھا صرف اللہ کے لیے ہونا، اور جب بھی جدا ہونے لگے تو اللہ کے واسطے جدا ہونے کا مطلب مجلس سے اٹھنا. تو گویا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ خوبی تو ہم اختیار کر سکتے ہیں. پہلی خوبی جو امام عادل کی تھی، حکمراں بادشاہ کی تھی، وہ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم وہ دوسری خوبی جو بیان کی گئی ہے کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں وہ تو ہم اپنا سکتے ہیں جو ہم میں سے کم عمر ہے. اور اگر عمر ڈھل چکی ہے جوانے کی، وہ بھی ہم نہیں پا سکتے ہیں، تو تیسری خوبی جو بتائی گئی اس کو تو بنا سکتے ہیں. اور وہ بھی نہیں تو یہ چوتھی خوبی جو بتائی گئی کہ وہ دو افراد جو اللہ ہی کے لیے اکٹھا ہوتے ہوں، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہوں، اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہوں، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. اور پانچویں خوبی جس میں بتایا گیا ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ مرد جس کو بدکاری کی دعوت دی گئی ہو، برائی کی دعوت دی گئی ہو، کسی عورت نے دعوت دیا ہو برائی کی. حالانکہ اس میں میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ اس سے مراد عورت مرد دونوں ہو سکتے ہیں، کہ اگر کسی کو برائی کی دعوت دی گئی ہے، بدکاری کی دعوت دی گئی ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چاہے وہ زبان سے کہہ دے یا اپنے اعمال سے کہہ دے، تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہ بات ہے کہ جب انسان کو برائی کرنے کا، بدکاری کرنے کا موقع پوری طریقے سے ہو اور وہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، اور صرف خدا کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے سے رک گیا ہو، تو خدا کے نزدیک محترم و مکرم ہی نہیں بلکہ مستجاب الدعوات ہو جاتے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث سے ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ حدیث سنانے کا وقت نہیں ہے، وہ حدیث جو بنی اسرائیل کی جو بہت مضبوط حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کسی غار میں چھپ گئے تھے، تو ان 3 لوگوں کا تذکرہ، اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ہم کو برائی کا موقع ملا تھا اور ہم نے صرف اور صرف خدا کی وجہ سے اس برائی کو کرنے سے میں رک گیا تھا. تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتا اور پتھر کو ہٹا دیتا. تو کیا بعید ہے اللہ رب العزت سے کہ اگر ہم بھی، اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ملے، لیکن اگر اس طرح کے مواقع ملے تو انسان برائی سے بچ جائے تو انسان مستجاب الدعوات ہو سکتا. یہ چوتھی 5ویں خوبی تھی. 6ٹھی خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 6ٹھا وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی چیز صدقہ کیا اور اتنا چھپا کر کے کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیے ہوئی چیزوں کو بائیں ہاتھ نے نہیں جانا، تو وہ بھی خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے. اصل میں انسان کا نفس لگا رہتا ہے. جب انسان نفس سے آزاد ہو کر کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے، اور جب نفس لگا رہتا ہے تو امید کم سے کم انسان کسی کو نہیں دکھاتا تو یہ امید تو رکھتا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے تو سلام کرے، یا کم سے کم یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارا وہ شکریہ ادا کرے ہم نے جو کچھ دیا. اللہ نے تو اعلان کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے جزاک اللہ نہیں سننا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ سننا چاہتے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھیے ہم خدا کے عرش کے سائے میں رہنے کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اور بڑھانا چاہیے. کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، کسی کی مصیبت پہ امداد کی تھی، یہ احساس تم بھول جاؤ تو جانے. کم سے کم یہ احساس تو باقی رہتا ہے کہ ہم نے فلاں کی مصیبت میں امداد کی تھی. یہ احساس بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. کل امرئ بظل صدقته حتى يقضى الناس یوم القیامہ، کہ ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. جب اس حدیث کے اس ٹکڑے پہ ہمیں یقین ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، تو ہم میں سے ہر فرد یہ چاہے گا کہ ہمارے صدقے کا سایہ اور دراز ہو اور لمبا. تو گیا کہ دوسروں پہ خرچ کرنا اور اس کو نہیں بتانا ہے، کسی طریقے سے دل میں احساس نہیں لانا کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، یہ خدا کے عرش کے سائے میں ہونے کا سبب. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ احادیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ نہ جانے، بہرحال یہ ایک ایسا ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے خوب چھپا کر کے کرنا. بات یہ صحیح ہے، لیکن ابھی اس دور میں تو وہ موقع بھی ہے. یعنی ایک تو ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی. ابھی تو اس دور میں موقع بھی ہے، انسان زیادہ تر ٹرانزیکشن جو ہے موبائل سے کرتا ہے. ابھی تو آدمی ظاہری طور سے وہ کر سکتا ہے،
کہ ٹرانزیکشن کرے تو خود بھی نہیں پتا چلے، بلکہ گھر کے افراد سے چھپانے کے لیے آدمی ڈیلیٹ بھی کر سکتا، خدا کے یہاں تو لکھا جا چکا ہے وہ، تو ابھی تو ظاہری طور سے وہ چیز نظر آ رہی۔ اور چھٹی ساتویں چیز جس کے بارے میں پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ساتواں وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا ہو تنہائی میں، چاہے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے یا اپنی گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ کے عز و جلال کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہو، تو وہ بھی خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بلکہ خدا کے دربار میں فجر سے پہلے آنسو بہانے والے کی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے کم و بیش۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ وہ مجلس شورا جو قائم کیا ہے ابلیس کا، علامہ اقبال نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ بڑا ابلیس جو ہے چھوٹے ابلیس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو بڑے ابلیس جب چھوٹے ابلیس سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ ابھی کیا حال چل رہا ہے مسلمانوں کا، تو اس میں سے ایک چھوٹا ابلیس کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے، علامہ اقبال کی زبانی ہے وہ، یہ کہ خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں وہ، خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہ اس امت میں ایسے افراد اب بھی پائے جاتے ہیں جو فجر سے پہلے اٹھ کر کے امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں اپنے لیے اور غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، اور یہ کرنا آسان ہے کہ خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ تو یہ چیز تو اپنانا ہی چاہیے، ہمیشہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ تو یہ ساتویں چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہو۔ تو یہ چند خوبیاں تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ امام عادل، دوسری خوبی ہے کہ وہ نوجوان جس کی پرورش خدا کی عبادت میں ہوئی ہو، تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ دو افراد جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہو، پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ جس کو برائی کی دعوت دی گئی ہو لیکن صرف خدا کے خوف کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا ہو، چھٹی خوبی وہ ہے کہ جس نے صدقہ کیا ہو اور اتنا چھپایا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور ساتویں خوبی یہ ہے وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ ساتویں خوبی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا چند اور خوبیاں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس میں سے ایک خوبی یہ ہے التاجر الصدوق، یعنی وہ تجارت کرنے والا شخص جو سچا ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک اور خوبی ایک حدیث میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو کسی تنگ دست کو، یعنی جو مقروض ہو، اس کے قرض میں یا تو مہلت دے یا تو اسے معاف کر دے۔ ایک اور خوبی بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کسی مجاہد پر کے لیے مدد کرنے والا۔ ایک اور خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے غلام، یعنی غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مدد کرنے والا۔ یہ ابھی تو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے مواقع ہے جس میں ہم غلامی سے چھڑانے کے لیے جو بہت سارے معصوم لوگ قید ہیں اس کے لیے ہم کچھ تعاون کر سکتے ہیں، کریں۔ بہرحال یہ 7 خوبیاں، اس کے علاوہ چند خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں، یہ کہی جو گئی ہے وہ میری زبان سے اگرچہ ادا ہوئی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات ہے۔ ایک بات میں اور بتا دوں کہ فضائل کی باتیں جو ہیں، یعنی فضیلت کی باتیں جو ہے وہ عموماً کمزور احادیث سے، اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہتی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا یہ بہت مضبوط حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے، اور دوسری احادیث میں بھی ہے۔ تو فضائل کی باتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں لیکن یہ حدیث بہت مضبوط حدیث ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 7 افراد میں سے کوئی فرد ہم اپنی زندگی میں ہو جائیں، تاکہ اللہ کے عرش کے سائے میں، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ہمیں رہنے کا موقع مل سکے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔